جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. اے موجے والا دے دو چار تھپڑے ہلکے سے ان کو بھی جو ساحل سے دور بیٹھے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ہم آج بات کریں گے سیاست سے ہٹ کے سماج کی. اس سماج میں جو پاکستان میں خصوصاً ہمارے شہر میں ایک معاشرہ بن گیا ہے، اس معاشرے کے کسی بھی فرد کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. اچھا، فرسٹریشن کی وجہ ڈس بیلنس اکانومی ہے. ڈس بیلنس اکانومی اس معاشرے میں ہوتی ہے جہاں امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. میرے رب کا ایک نظام ہے جس کو نظام مکافات کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے دیکھیں اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی 70,000 مائیں مل کے کر سکتی ہیں، اتنی میرا رب محبت کرتا ہے مجھ سے. اب میں گناہگار اس کا ہوں تو وہ 70 پردوں میں میرا حساب کر کے مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے. اس کی سب سے بڑی شان ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے. لیکن اگر میں نے اپنے پڑوسی کا دل آزاری کی ہے تو میرا پڑوسی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میرا پڑوسی رحیم نہیں ہے. میں نے اپنے کولیگ، اپنے ساتھ کام کرنے والے، اپنے ساتھ مزدوری کرنے والے کسی مزدور کی دل آزاری کی تو وہ بھی یقیناً مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں جب حساب کتاب کا وقت ہوگا تو اس وقت احساسات، جذبات اور تمام چیزیں ختم ہوئی بھی ہوں گی. سیدھا سیدھا سا 2 اور 2 4 کا حساب ہوگا. ہمارے معاشرے کی بدزبوحالی کی وجہ ہمارا دین سے دور ہونا ہے. ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ کر آج ہم پہ اس طرح کا عذاب نازل ہوا ہے. میرے رب نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ مسلمانوں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تم پہ حکمران مسلط کیے جائیں گے. تو کیا ہم اپنا انالیسس کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر ولی راضی جیسا کوئی حکمران آئے گا؟ ارے ہمارے اعمال تو زرداری اور نواز شریف جیسے ہی ہیں بھائی. جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کا عذاب اللہ نے ہم پہ مسلط کیا ہے ان حکمرانوں کی صورت میں. اہلیان کراچی اور حیدرآباد کا جرم 2 گنا ہو جاتا ہے. ایک تو اپنے اسلاف کی ہڈیوں کی، اپنے اسلاف کی قبروں کی بے حرمتی کرنے کے لیے چھوڑ کر یہاں آئے، جبکہ وہاں روٹی اور روزگار کا مسئلہ نہیں تھا. جتنے مسلمان تھے صاحب حیثیت تھے، ذمہ داری تھی، اور ذمہ داریوں سے ان کی مالی حیثیت ہندوؤں سے بہت زیادہ اچھی تھی. لیکن ایک لادین مذہب شخص کے دیے ہوئے نعرے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جس نے بیس بنا کر کے نعرہ دیا، اور ہم لوگوں نے، ہمارے اجداد نے ہجرت کی، اور یہاں والٹن کیمپ کی تاریخ ہے، یہاں کراچی کی تاریخ آج تک لکھی جا رہی ہے. یہ جو لوگ وہاں سے آئے تھے اتنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے کہ اس میں 10 پاکستان خریدے جا سکتے تھے. تو میں نے بات شروع کی تھی حقوق العباد کی. حقوق العباد ہر شخص کے ذمے، دیکھیں جو میرا حق ہے، اگر میرے پاس کوئی اسٹاف کام کر رہا ہے تو اس کا جو حق ہے وہ میرا فرض ہے. اگر میں اس سے منکر ہو جاتا ہوں، حقوق و فرائض میں ڈس بیلنس معاملات ہوتے ہیں، غیر متوازن ہوتا ہے، تو یقیناً معاشرہ غیر متوازن ہو جائے گا. لیکن ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزوں پہ نظر رکھے. کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون آفس میں کیا کر رہا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹر کی سطح سے اوپر آئیں، یہ کام پھر آپ کے پولیٹیکل لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ سے ذرا سا اوپر آئیں تو یہ پروونشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. پروونشل گورنمنٹ سے ذرا سا اوپر آئیں تو یہ کام جوڈیشنری ججز کا ہوتا ہے. پھر جا کر کے آخر میں ایوان صدر اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے معاملات آ جاتے ہیں. دیکھیں جب بنیادی طور پہ سوتے ہوئے کو آپ نے شروع میں ہی جگا دیا تو معاملات اوپر تک نہیں جائیں گے. اگر کوئی شخص دفتر میں سو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حقوق و فرائض سے لابلد ہے. جو کسی کا حق ہے وہ کسی کا فرض ہے. میں آج غیر پولیٹیکل بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے حقوق و فرائض کی پیروی کی اور اس کو سمجھ لیا تو ہمارے معاشرے میں خود بخود تحقیر کا عمل آئے گا، اور ہمارا معاشرہ صاف ستھرا اور ایک صحیح ڈگر پہ چلے گا. انسان، فرد
افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے قوم بنتی ہے. تو قوم کی سطح تک اگر فرد صحیح ہوگا تو قوم کی سطح تک معاملات اچھے ہو جائیں گے. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے.